العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے۔ عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ قل، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، ہیا مواقیت للناس والحج، یہ چاند وقت بتانے کے لیے ہے لوگوں کو اور حج کے اوقات کے لیے۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں کو ان کی پشت کی جانب سے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی سابقہ آیات کے اندر رمضان المبارک کا ذکر تھا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ چونکہ رمضان المبارک کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے، چاند دیکھ کے روزہ توڑا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ کرنے کے بعد چاند کے مسائل کا تذکرہ کیا۔ یہ ہے ما بعد والی آیت کا ما قبل والی آیت کے ساتھ ربط۔ ظاہر ہے قرآن کریم ایک مربوط کتاب ہے، ہر آیت کا آنے والی آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ جوڑ ہے، ہر بعد والی صورت کا پہلی والی صورت کے ساتھ ربط ہے، رکوع کا رکوع کے ساتھ، آیات کا آیات کے ساتھ، صورتوں کا صورتوں کے ساتھ، پاروں کا پاروں کے ساتھ۔ تو چونکہ سابقہ آیات کے اندر رمضان المبارک کا تذکرہ تھا تو یہاں چاند کا تذکرہ کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین کے اندر ذہنوں کے اندر ایک بات تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی رمضان المبارک کے مہینے کو فکس کیوں نہیں کر دیتے، چاند کے ساتھ اس کو منسلک کرنے کی کیا ضرورت ہے، 30 روزے ہی رکھنے ہیں نا، کسی مہینے میں بھی 30 روزے رکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن کریم کی اس آیت کے اندر دے دیا۔ تیسری بات، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چاند پہلے دیکھا جائے تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے، پھر یہ قمر بن جاتا ہے، ہلال کے بعد جب یہ 14ویں کا ہوتا ہے تو اس کو بدر کہتے ہیں، جب فل روشنی دیتا ہے وہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت بھی آپ کی گلیاں تک روشن ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر جو بچیاں دف بجا کر، چھوٹی بچیاں آپ کا استقبال کر رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع،
یہ سنیہ پہاڑیاں جو ہیں ان سے طلع البدر علینا 14ویں کا چاند ہماری طرف طلوع ہو گیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند قرار دے رہی تھی. اور لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ چاند سے تشبیہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا. چاند تو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھار حسن لے کر چاند بنا ہے نا. تو کہنے والے نے یوں بھی کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. اور پھر یہ بھی کہنے والوں نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. مشیت کے انوار، اللہ تعالیٰ کی مشیت نے جن انوارات کو پیدا کیا تھا ان انوارات سے سب سے پہلے کائنات میں اگر کوئی چیز بنی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا بنا ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. پھر سورج نے بھی حضور سے ادھار لیا، چاند نے بھی حضور سے ادھار لیا، پھولوں نے بھی حسن محمد مصطفیٰ سے ادھار لیا. آج یہ جتنی لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، جتنی روشنیاں، یہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، آپ کے حسن سے ادھار مانگ کر یہ روشنیاں کائنات کو روشن کیا گیا ہے. تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کہ 14ویں کا چاند آج مدینہ میں طلوع ہو گیا ہے. ثنیہ پہاڑوں سے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ آ گئے. وجب الشکر علینا ما دال اللہ الدائی کہ ہم پر اللہ کا شکر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی آمد کے بعد واجب ہو چکا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں، اور بھی بہت سارا لمبا قصیدہ ہے. چونکہ وہ اہل زبان تھے، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، وہاں کا کوئی آدمی ہو اس کو کہہ دیں تاکہ آپ کو وہ جگہ بھی دکھائے جہاں ان بچیوں نے محمد مصطفیٰ کی آمد میں کھڑے ہو کر دف بجا کر حضور کا استقبال کیا تھا. اللہ نے ہمیں اس کے دیدار کا موقع دیا، اللہ آپ کو بھی دے. آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ جگہ. تو بہرحال تو وہ پوچھتے تھے کہ چاند پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر بدر بنتا ہے، پھر قمر بنتا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوقات کے لیے، تمہارے روزوں کے لیے، کہ کب ان کا آغاز ہوگا، کب ان کا اختتام ہوگا، تاکہ تمہیں مہینوں کا اندازہ ہو جائے کہ اب مہینے کی ابتدا ہے، اب مہینے کا درمیان ہے، اب مہینے کا اختتام ہے. یہ تمہیں نشانیاں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا ہے. اور پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ قمری حساب رکھنا، چاند کے مہینوں کا حساب رکھنا، اس کو یاد کرنا، یہ امت پر فرض کفایہ ہے. آج امت کو نام ہی یاد نہیں ہے، قمری مہینوں کے نام سرے سے یاد نہیں ہے. جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ تو ہمارے بچوں کو بھی آتے ہیں، معصوم بچہ بھی سناتا ہے. لیکن کسی سفید ریش سے پوچھ لو، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ان مہینوں کے نام سفید ریش کو بھی نہیں آتے. حالانکہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح ان ناموں کی تھی. اب یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بھائی شمسی نظام کے ساتھ حساب کو منسلک کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا چاند چونکہ سامنے ہوتا ہے، ہر چھوٹا بڑا دیہاتی شہری، پڑھا لکھا ان پڑھ چاند کو دیکھ کے آسانی کے ساتھ اندازہ کر سکتا ہے، جبکہ سورج کا تعلق قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہے، تعلیم کے ساتھ ہے، ریاضی کے قاعدوں کو جاننے کے ساتھ ہے. ہر آدمی سورج سے حساب معلوم نہیں کر سکتا، لیکن چاند سے ایک چرواہا بھی حساب معلوم کر کے بتا سکتا ہے آپ کو. اس لیے اللہ پاک نے اس کو سامنے رکھا. تو یہاں بھی ان آیات کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الاہلہ، او میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں،
قل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دیجئے یہ وقت بتانے کے لیے وقت ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات۔ حج کا تعلق تو یہی چاند کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی جنوری میں آ جاتا ہے، کبھی جون میں آ جاتا ہے، کبھی دسمبر میں آ جاتا ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور ہے بھی یہ عبادت آج کی ایسی ہے کہ یہ دوسرے دنوں میں ادا نہیں ہوتی۔ اور آگے یہاں تک تو بات آ گئی، اس کے اندر اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ اپنی جگہ آگے آیت وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اب جب لوگ چونکہ چاند کے حج کے افعال کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ۔ ذی الحج کا چاند طلوع ہوگا نا، تو تب 10 ذی الحج کو آپ قربانی کریں گے، 9 ذی الحج کو عرفہ ہوگا، یہ فلاں فلاں جتنے چاند کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تو اب جب عرب احرام باندھتے تھے تو احرام باندھنے کے بعد نئے نئے جو نو مسلم تھے ان کے اندر بھی یہ رسم تھی، پہلے سے چلی آ رہی تھی، تو وہ بھی یہ کرنا شروع کر دی انہوں نے کہ بھائی احرام باندھنے کے بعد اگر کسی آدمی کو گھر جانے کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ کہتا تھا جی ہم دروازے سے نہیں جاتے بلکہ گھر کے چھت پر چڑھ کر پچھلی طرف سے آئیں گے، یا اوپر سین سے پھلانگ کے جائیں گے، یا دیوار کو پیچھے سے نقب کر کے پھر گھر کے اندر داخل ہوں گے۔ تو نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے لوگ نا، تو انہوں نے بھی جب احرام باندھا تو انہوں نے بھی یہ حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ اللہ نے قرآن اتار کر کہا احرام کی حالت میں ہو یا بغیر احرام کے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھروں کی پشت والی دیواروں کے اندر سوراخ کر کے وہاں سے داخل ہو رہے ہو، تکلفات کر رہے ہو، کبھی چھت پہ چڑھ کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو اپنا بڑھائے دا رواج ہے، نیکی نہیں۔ بعض استے اپنے کڑے دے رواج ہونے نا، آج بھی بہت سارے مسئلے ایسا آپ کو لوگ کڑے دے ہونے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے نیکی نہیں، نیکی یہ ہے کہ تم اپنے اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، احرام کی حالت میں ہو، گھر آنا ہو، تو سیدھے دروازوں سے کیوں نہیں آتے؟ چھالاں کیجئے، مار دیو، کدے اوتا مار دیو، کدے تلا مار دیو، کدے پیچھو لنگ دیو، کدے ادھروں لنگ دیو۔ اللہ نے فرمایا سیدھے دروازوں سے آؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، تقوی اختیار کرنا یہ نیکی ہے، فضول کرنا یہ نیکی نہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ اپنے گھروں کو اپنے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ترجمے میں غور کریں، انشاءاللہ آیات کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں بیٹھے گا، دیکھ لیجئے۔ فرمایا یسألونک عن الأہلہ، اے میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں عن الأہلہ، چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں۔ پہلے دن کا چاند اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ آگے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ وقت بتانے کے لیے لوگوں کو اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو آؤ ان کی پشت سے، پچھوالی در آؤ، کدھر آؤ؟ پچھواڑی کی طرف سے، پچھوالی در۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔